نام نہاد لبرل دیکھے گا وہ کہے گا یار یہ دیکھو تشدد پسند، یہ دیکھو یہ تو سوسائٹی کے اندر بارود بھرا ہوا ہے۔ یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہم اس طرح نہیں چلنا چاہتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ کچن میں بیٹھ کے واش روم والے کام کریں اور واش روم میں بیٹھ کے آپ کھائیں تو آپ کہیں گے یار یہ کیا بکواس کر رہا ہے۔ بالکل صحیح کہیں گے آپ، یہ بکواس ہے۔ اور اسی طرح کی ایک بکواس میں کافی دن سے اوائڈ کر رہا تھا کہ چل رہی ہے، اور بڑے بڑے نام نہاد سٹارز لوگ ایسے سپورٹ کرنے آ گئے ہیں کہ بندہ دیکھ کے حیران اور پریشان رہتا ہے کہ یار یہ لوگ چاہتے کیا ہیں، یہ ہم سے کیا کروانا چاہتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں یونیورسٹی آف لاہور کے اس واقعے کی جس میں ایک بچی دوسرے بچے کو سر عام چوک چراہوں کے اندر گلے لگا رہی ہے۔ اوے شہری، اوے شہری، شہری دی کا مبارک ہوئے تو ہی وائرل ہو گئے۔ بھئی اس بندی نے اتنا جگرا کر کے پرپوز کیا اور اب دعا کر رہی ہے کہ ویڈیو وائرل نہ ہو ہے دیکھا۔ یار پہلے آپ فیصلہ کریں کہ آپ ہیں کون۔ آپ مسلمان ہیں، اور اگر آپ مسلمان ہیں تو کیا آپ نے کوئی ایک بھی بات فالو کرنی ہے اسلام کی کہ اسلام نے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کیا کہا ہے، ہمیں اسلام اس کی کیا تعلیمات دے رہے ہیں۔ آپ جو چیز ہوتی ہے آپ اٹھا کے اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں ایک سمپل سی آپ کو بات بتاؤں، میں اپنا لاجک جو ہے، میرا لاجک جو ہے وہ اس چیز کے اوپر بیسڈ کرتا ہے کہ عصمت دری کی جو ابتدا ہے وہ چہرے کی بے پردگی سے ہو کر زنا کی حد تک جا پہنچتی ہے۔ ایک دوسرا، مرد اور عورت کے ناجائز تعلقات کی پہلی قاصد پیغام رسائی کرنے والی اس کی نظر ہوتی ہے۔ اسلام میں بدکاری کی حرمت جو ہے وہ ضروریات دین میں شامل ہے اور اسے حلال سمجھنے والا مسلمان نہیں ہے۔ دیکھیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ یہ بیٹا آپ کا سونے کا ٹائم ہے، یہ آپ کا کھانے کا ٹائم ہے، یہ آپ کا کھیلنے کا ٹائم ہے، اور آپ یونیورسٹی کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ جا کے یہ حرکتیں کریں۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں، کیا ان میں سے کوئی ایک بھی چاہے گا کہ ان کی بیٹی یا بہن اس طرح چوک چراہوں میں نامحرم مرد کو گلے لگائے؟ ہاں جی، بالغ ہیں، ٹھیک ہے، بالغ کے حوالے سے اسلام نے اپنی رہنمائی کی ہوئی ہے۔ تو بھائی یہ ماں باپ کس مرض کی دعا ہیں؟ آپ کے ماں باپ کبھی آپ کے بارے میں برا سوچ سکتے ہیں؟ چلیں جی، آپ کی نظریں، آپ نے نہیں، آپ باز آئے، آپ نے یہ حرکت کر لی تو فیصلہ کرو بھائی، اپنے ماں باپ کو اس کے اندر انگیج کرو، فیملیوں کو انگیج کرو، شادی کرو۔ اس طرح چوک چراہوں کے اوپر لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہو؟ اور یہ چیز دیکھ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں کتنے والدین ایسے ہوں گے جو یہ سوچ کے ڈر جاتے ہیں کہ یار مجھے اپنی بچی کو اس طرح کے ماحول میں بھیجنا چاہیے یا نہیں بھیجنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ خواہشات ہیں جو انسان کو کسی بھی وقت کمزور کر دیتی ہیں۔ اور آپ اپنی سوسائٹی میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کتنے ہی بچیاں صرف بی اے کیا ہوا انہوں نے اور وہ فوری طور پہ ان کے والدین ان کی شادیاں کر دیتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، یونیورسٹی میں نہیں بھیجنا، یونیورسٹی کا ماحول ٹھیک نہیں ہے۔ یہ میسج کس نے دیا ہے ان کو کہ یونیورسٹی کا ماحول ٹھیک نہیں ہے؟ اس طرح کی ویڈیوز نے دیا ہے۔ اور اگر یونیورسٹی آف لاہور یہ کام نہ کرتی تو وہ یونیورسٹی کم اور میرج بیورو زیادہ ہوتی۔ یہ کیا تعلیمی اداروں کے اندر یہ کام کرنا ہے ہم نے کہ جا کے ہم نے لوگوں کو اور ساری دنیا کو ہم نے یہ دکھانا ہے کہ ہم نے وہاں پہ ایک دوسرے کو پرپوز کرنا ہے، وہاں پہ جا کے سارا دن کنٹینوں پہ بیٹھے رہنا ہے، یا یونیورسٹی نہیں آنا اور باہر گاڑیوں کے اندر آپ نے ڈیٹیں مارنی ہے؟ ہمارا مقصد بالکل بھی یہ نہیں ہے۔ اور ہم جس طریقے سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری روایات ہیں، ہماری تہذیب ہے، جو ہمارے بزرگوں کی تہذیب ہے، ان کو ہم ایک ایک کر کے برباد کر رہے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے دادا جو ہیں اور میری والدہ پردہ کرتے تھے آپس میں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایسی چینجنگ آ رہی ہیں
کہ پہلے نقاب ہٹا، اس کے بعد پھر دوپٹہ ہٹا، اب دوپٹے کے بعد کپڑے بھی شارٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور ہم اس کو کہتے ہیں انلائٹن ماڈریشن. جی یہ مجھے اگر میری کوئی ویڈیو اس طرح کا کوئی نام نہاد لبرل دیکھے گا، وہ کہے گا یار یہ دیکھو تشدد پسند، یہ دیکھو یہ تو سوسائٹی کے اندر بارود بھرا ہوا ہے. اور بھائی اس بارود کوئی نہیں بھرا ہوا، ساری زندگی ہو گئی. میری والدہ نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا کبھی بھی روڈ کے اوپر کسی عورت کے اوپر نگاہ پڑے تو سب سے پہلے اپنی ماں اپنی بہنوں کے بارے میں سوچنا ہے، اس کے بعد تمہاری سوچ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. اچھا یہاں پہ انہوں نے پتہ کیا ڈرامہ کیا رچایا ہوا ہے، فالٹی کمپیریزن کرتے ہیں یہ لوگ، ایسے فالٹی کمپیریزن کرتے ہیں کہ جناب سڑکوں کے اوپر. اب میں آپ کو ایک سمپل سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ شہزاد رائے کہتا ہے جی لڑکی سے سر عام ڈنڈے مارنے پر کوئی متوجہ نہیں ہوتا، پر پیار سے گلے لگانا بہت بڑا جرم ہے. یار تم کوئی تو تھوڑی سی شرم کرو، تمہیں پتہ ہے کہ اسلام نے اس حوالے سے کیا کہا ہے؟ تم کیا مسلمان ہو؟ ہماری ایک سوسائٹی ہے، ہم نے اپنے حساب سے چلنا ہے، ہمارا اپنی سیولائزیشن ہے ہماری، ہم نے مغرب کی سیولائزیشن کو فالو نہیں کرنا. مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے. بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے. ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو کہ پہلی نظر جائز ہے اور دوسری نظر ناجائز ہے. آپ لوگ اگر اس حد تک آپ لوگ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ شرم بے حیائی کو پروموٹ کرنے کے آپ اس کے اوپر تلے ہوئے ہیں، تو آپ اپنے ماتھے پہ یہاں دجال کی طرح لکھوا لیں کافر، پھر آپ اپنے آپ کو مسلمان مت کہیں تاکہ آپ کو دیکھ کے پوری دنیا کہے کہ اے ویکھو اے نے مسلمان، اے مسلمان ہے کہ نہیں، انہاں دا مذہب کی کہندا ہے تے اے انہاں دے کرتوت ویکھ لو کی ہے کہ نہیں. میرے خیال سے یہ کسی بھی صورت قابل برداشت نہیں ہے. اور بات یہ ہے کہ پہلے میرا جسم میری مرضی چلا ہے اور ہر روز اس کی نئی نئی خبریں آنے شروع ہو گئیں. اب بات یہ ہے کہ حیوان ہر سوسائٹی میں ہے، حیوان مردوں میں بھی ہیں اور حیوان خواتین میں بھی ہیں. آج کل آپ خبریں پڑھیں، ایسی خبریں آ رہی ہیں، ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ عورتیں کیا کیا حرکتیں کر رہی ہیں، کیسے وہ اپنے مردوں کو قتل کر رہی ہیں، ان کو آگ لگا رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہیں. تو کیا ہم ساری عورتوں کو برا کہہ دیں اور ساری عورتوں کو برا کہنے کے بعد ہم پلے کارڈ لے کے روڈ کے اوپر آ جائیں کہ جناب یہ وحشی عورتیں ہیں، یہ ظالم عورتیں ہیں، یہ حیوان ہیں، ان کے خلاف تحریک چلاؤ؟ ایسے نہیں ہوتا. نہ سارے غلط ہوتے ہیں اور نہ ہی سب صحیح ہوتے ہیں. یہ ایک سوسائٹی، ایک معاشرہ ہوتا ہے، اس کے اندر اچھے اور برے لوگ پائے جاتے ہیں اور ان اچھے اور برے لوگوں کا جو تعین ہوتا ہے وہ اسی حساب سے دیکھ کے کیا جاتا ہے. جس طریقے سے کمپین چل رہی ہے، شرمیلا فاروقی نے کہا ہے جی پاورفل، ایکسپریسو، فل آف ہوپ اینڈ لو، مور پاور ٹو دا یوتھ. یار کوئی تو تھوڑا سا اس کو یوز کرے. کون سی پاور، کون سے ایکسپریشن، کون سا یوتھ، کون سا جذبہ، یہ کیا پیغام دے رہے ہیں آپ سوسائٹی کو؟ اس سے کون سی پاور اس سوسائٹی کے اندر آ رہی ہے؟ میری یہ چیز سمجھ سے باہر ہے. فواد چودھری صاحب یہ باز نہیں آتے، یہ ہمیشہ یہ بس ان کی مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کیا چاہتے ہیں. یہ مرضی سے شادی ہر لڑکی کا بنیادی حق ہے، بالکل ہے، ہر لڑکی کا حق ہے، اس کو وہ کہہ سکتی ہے اپنے والدین کو کہ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، اور وہ نہیں ہوتی. ہر گھر میں ایسی روایات نہیں ہوتی. ایک دو ایگزامپلس کو اٹھا کے پوری کی پوری سوسائٹی کے چہرے پہ کالک مل دینا، جس کو انصاف نہیں کہتے. اسلام عورتوں کو جو حقوق دیتا ہے، مرضی کی شادی ان حقوق میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے، مان لیا. لیکن بھائی اس معاملے کو تو نہ یار آپ بیچ میں مکس کریں. یونیورسٹی انتظامیہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے. لڑکیوں کو پراپرٹی سمجھنا اسلام کے خلاف ہے، ہم ایگری کرتے ہیں، لیکن کیا لڑکیاں اس طرح چوک چراہوں پہ غیر محرم شخص کے ساتھ اس طرح گلے ملیں ہیں؟ ہم پنجابی کہتے ہیں جفیاں پانا، تو اس طرح یہ حرکتیں کریں؟ کیا یہ اس چیز کی اجازت ہوتی ہے؟ آپ ہمارے گھر میں ہماری بچیوں کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ یہ سب ٹھیک ہے؟ ہمیں تو نہیں ٹھیک. اگر آپ کے خیالات ہیں، آپ کے جذبات ہیں، یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہم اس طرح نہیں چلنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاشرہ جس طرح ہمارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یہ محفوظ ہو. یہاں پہ عصمت دری کی بنیاد جس کو نظر کہا گیا ہے، اس سے آپ آگے مت جائیں. ایک نظر پڑ جائے دوسری نظر کو آپ
چینج کریں. معاشرے کو آپ دوسرے طریقے سے بھی سکھا سکتے ہیں, یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اور اس طرح بے تحاشا جو ہے نا شہزاد رائے سے لے کے اور میرا سیٹھی سے لے کے اور پتہ نہیں کس کس نے جو ہے نا جبران ناصر تک, بلاول بھٹو زرداری تک اس کو ریڈیکلس کہہ رہی ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں کی کیا کوالیفیکیشن ہے. یہ بڑے بڑے گھروں میں پیدا ہو گئے, یا گانے بجا کے یا باجے بجا کے یا ووٹ لے کے یہ بڑے ہو گئے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہمیں ہر چیز کے اوپر یہ ہمیں درس دیں گے. یہ اخلاقیات کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں گے, یہ اسلام کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں گے, اور یہ ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے اپنی زندگیاں کیسے گزارنی ہیں. ہمیں بالکل بھی اس طریقے سے جو ہے نا یہ چیزیں ہمیں نہیں چاہیے. اور میں یہ کہوں گا کہ یہ جو بات ہے کہ جو یونیورسٹی آف لاہور نے نکالا ہے, یہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہے. اگر اس کو نہیں نکالیں گے تو کل کو 10 لوگ 10 بچے اور یہ حرکت کریں گے. اور ہمیں اپنے بچوں کو تعلیمی اداروں میں صرف اور صرف تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجنا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے. آپ نے اپنے فیصلے کرنے ہیں, باہر فیصلے کریں. جو کام جہاں پہ کرنے کا وہاں کرنا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ, وہی دوبارہ کہوں گا کہ کچن میں بیٹھ کے آپ واش روم والی حرکتیں کریں اور واش روم میں بیٹھ کے آپ کھانا کھائیں. یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے, ہر چیز کی ایک مقام ہوتا ہے, اور اسی حساب سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے. میرے خیال سے اتنا ہی مناسب ہے ابھی تک کے لیے. آئندہ تک لے جا دیجیے. اللہ حافظ.